السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 26، پراپرٹی اور کاروبار پر زکوٰۃ۔ اس زکوٰۃ سے متعلق اس ٹاپک میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا پراپرٹی پر زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ اگر فرض ہے تو وہ کس صورت میں دی جائے گی؟ اور کیا کاروبار پر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ اگر کاروبار پر زکوٰۃ دینی پڑے تو وہ کس مال پر اور کیسے دی جائے گی؟ تو اس ٹاپک میں سب سے پہلے ایڈوکیٹ فیاض صاحب سے پراپرٹی پر زکوٰۃ سے متعلق سنتے ہیں۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص پلاٹ لے کر رکھتا ہے اس نیت سے کہ اس پہ اپنا گھر بنائے گا مستقبل میں، یا پھر بچے وغیرہ کو اپنے گھر بنانے دیں گا، تو ایسے پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن ایسا پلاٹ جو آپ نے لے کر رکھا ہو کہ جس گھر میں رہتے ہو، اس گھر کو بعد میں اس پلاٹ کو بیچ کے بنا لوں گا، تو پھر اس پلاٹ پر ہر سال زکوٰۃ دینی ہوگی، ہر سال جب تک آپ کے پاس رہیں گا۔ اس لیے کہ جب آپ نے نیت کی اپنے استعمال کے لیے، اپنے بچوں کے استعمال کے لیے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اپنے استعمال کے لیے انسان چاہے جتنے بھی گھر ہو، جتنی بھی جائیداد ہو، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ نے یہ نیت کی اس کو بیچ کر یہ گھر بناؤں گا جس میں رہتا ہوں، تو بیچنے کی نیت آتے ہی ہر سال اس پہ زکوٰۃ لاگو ہو گئی۔ آپ نے ایک پلاٹ لیا کہ اس پر انشاءاللہ میں بعد میں ایک گھر بناؤں گا، ٹھیک ہے، اور 10 سال تک وہ پلاٹ پڑا رہا، آپ کی کوئی نیت نہیں تھی اس کو بیچنے کی، لیکن سوچا تھا اپنا گھر بناؤں گا۔ 10 سال بعد آپ یہ سوچتے کہ نہیں اب اس کو بیچ دیتا ہوں اور جہاں رہتا ہوں اسی کو بنا لیتا ہوں، تو 10 سال تک اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں تھی۔ 10ویں سال جب نیت بدلی، اس کے بعد سے ہر سال 355 ڈیز گزرنے کے بعد اس پر ہر سال آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی بکنے تک۔ یہ بات ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ زکوٰۃ اسلامک مہینوں والے سال کے حساب سے دی جائے گی، جو کہ قمری سال بھی کہلاتا ہے، اور اس میں 355 دن ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے 10 سال تک نیت نہیں کی، 10ویں سال نیت ہوئی، 1 سال گزرنے سے پہلے بیچ دیا، بیچ کے یہ گھر بنا لیا، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، چونکہ 1 سال گزرنے سے پہلے آپ نے اس کو کنورٹ کر لیا اپنے گھر کے اندر۔ سمجھے بات؟ تو لہٰذا جن گھروں کو، جن مکانات کو، جن چیزوں کو آپ اپنی ضرورت کے لیے لے کر رکھتے ہیں، ایکسیس میں ایکسٹرا بھی ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لیکن جن چیزوں کو آپ بیچنے کی نیت سے لے کے رکھیں، یہ سونا بیچنے کی نیت سے لیا ہوا اچھا ہے تو بیچ دوں گا، یہ پلاٹ بیچنے کی نیت سے لیا اچھی قیمت ہے تو بیچ دوں گا، یہ گاڑیاں بیچنے کے لیے نہیں اچھی قیمت ہے تو بیچ دوں گا، یہ بھینسیں بیچنے کے لیے لیا، خود کے لیے جو بھینسیں لیتی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے دودھ پر رہیں گی جو انکم ہوتی ہے، لیکن بھینسیں بیچنے کا، اب میں بھینسوں کا ٹریڈ کرتا ہوں تو وہ بھینس پھر اس پہ بھی کیا ہوں گا، زکوٰۃ لگ جائیں گی۔ وہ گھوڑے جو استعمال کی اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن بیچنے کی گھوڑوں پر زکوٰۃ لاگو ہو جائیں گی۔ سمجھے آپ؟ مطلب ٹرن اوور مال پہ لگیں گی، اس پہ لم سم، گھوڑا تو اور بک جائے لیکن لم سم کتنا انویسٹمنٹ ہے 50 لاکھ، تو اس پہ زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگی ٹرن اوور پہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جو چیزیں آپ اپنے استعمال کے لیے لے کے رکھتے اس پہ زکوٰۃ نہیں، بیچنے کی نیت آتے ہی اس پہ زکوٰۃ لگ جائیں گی۔ شروع میں اگر بیچنے کی نیت نہیں تھی تو جب نیت ہوئی اس کے بعد سے 1 سال سے ہر سال اس پہ زکوٰۃ لاگو ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے ایک پلاٹ لیا بیچنے کی نیت سے، 10 سال تک زکوٰۃ دی اس کی، 10ویں سال سوچ رہا بیچتا نہیں خود گھر بنا لیتا، تو پھر اب 11ویں سال سے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، لیکن جو 10 سال کی زکوٰۃ دی وہ ہو گئی، چونکہ جب تک بیچنے کی نیت تھی، جب نیت بدل گئی تو پھر اب حکم بدل جائیں گا، تو لہٰذا اب آپ گھر بنا لیجئے، وہ زکوٰۃ آپ نے دے دی، اللہ اس کا بھی اجر دیں گا، اور آپ نے بعد میں نیت چونکہ چینج کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کو ذہن میں رکھیں، لیکن قطعاً اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کیجیے کہ میں نیت کر کے لیتا ہوں کہ اپنے لیے لوں گا، جبکہ لیتے وقت کیا ہے بیچنا ہے، لیکن نیت کیا کرو، اللہ کو دھوکہ دینا ہے نا، نیت کرو بیچنا نہیں ہے، چونکہ عارف کالونی کا پلاٹ ہے، 3 کروڑ کا ملا ہوا ہے، ہر سال 3 کروڑ کی زکوٰۃ 7.5 لاکھ جائیں گے، ہو نہیں، نیت کرو ہوتے ہیں، اللہ کو دھوکہ مت دیجیے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، آپ جو خیالات بھی لاتے ہیں نا ہم، وہ بھی جانتا ہے، سمجھ رہے نا، تو اللہ کو دھوکہ مت دیجیے اللہ کے لیے۔ ایڈوکیٹ فیاض صاحب نے یہ بتایا ہے کہ صرف اسی پراپرٹی پر زکوٰۃ دی جائے گی جو آپ نے بیچنے کی نیت سے لی ہو، جو پراپرٹی آپ کے ذاتی استعمال میں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اب ہم یہی سوال مفتی طارق مسعود صاحب سے پوچھتے ہیں، پراپرٹی پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر کسی کے پاس ایک یا ایک سے زائد رہائشی پلاٹ ہوں جو کہ اس نے منافع پر بیچنے کی نیت سے نہیں خریدے بلکہ سیونگ کے طور پہ خریدے ہیں، تو کیا ایسی پراپرٹی پر زکوٰۃ فرض ہے؟ اگر ہے تو کیا قیمت خرید پر ہوگی یا مارکیٹ ویلیو پر ہوگی؟ جناب، سیونگ کے طور پر کسی نے پراپرٹی خریدی ہے تو دل میں اگر یہ نیت ہے کہ میں اسے بیچوں گا ہی نہیں، تو ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ مکان جب بھی پلاٹ خریدا جاتا ہے، پلاٹ تو یا تو اس لیے خریدا جاتا ہے کہ اس پہ آپ مکان بنائیں گے، یا اس لیے خریدا جاتا ہے کہ جب پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو آپ اس کو بیچ دیں گے، تو یہ بیچنے کی نیت ہی سے خریدا گیا پلاٹ کہلاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ وہ پلاٹ جو آپ نے
بیچنے کی نیت سے خریدا تھا اور اب تک وہ نیت آپ کی باقی بھی ہے کہ بیچوں گا میں اس کو, یعنی گھر نہیں بناؤں گا اس پہ, میں بیچوں گا میں اس کو, تو اس پلاٹ پر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور جب زکوٰۃ کی تاریخ آئے گی نا تو اس وقت جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوگی, یعنی جس پر آپ کا یہ خیال ہو کہ میں بیچوں گا تو اس قیمت پہ پلاٹ بک جائے گا, تو اس مارکیٹ ویلیو کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. ہاں اگر آپ نے پلاٹ سیونگ کے لیے اس طور پہ خریدا کہ میں اپنے لیے نہیں بلکہ میں ایک بچوں کے لیے ایک چیز انویسٹ کر رہا ہوں تاکہ کل کلاں کو اللہ نہ کرے مر جاتا ہوں, اللہ نہ کرے کیوں, وہ تو اللہ کرے گا, سب نہیں مرنا ہے, تو مر جاتا ہوں تو یہ بچوں کے کام آئے گا, تو پھر ایسی صورت میں آپ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. تو پلاٹ پہ, پراپرٹی پہ زکوٰۃ اس صورت میں واجب ہوتی ہے کہ بیچنے کی نیت سے خریدا جائے اور وہ نیت تاحال باقی ہو. اگر نیت چینج ہو گئی تو بھی زکوٰۃ ساقط ہو گئی, چاہے بعد میں بیچ ہی کیوں نہ دیں اس کو. مفتی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ صرف اسی پراپرٹی پر زکوٰۃ دینی پڑے گی جو آپ نے بیچنے کی نیت سے لی ہو, نہ کہ ذاتی استعمال والی پراپرٹی پر. اب ہم پراپرٹی پر زکوٰۃ سے متعلق کچھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بھی سنتے ہیں. میں نے اور میری بیوی نے سیونگ کر کے فلیٹ خریدا ہے جس کا کرایہ ملتا ہے. کیا اس فلیٹ کی زکوٰۃ دینی ہوگی یا کرایہ پر زکوٰۃ ہوگی؟ فلیٹ پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی اگر کرائے پہ ہے, یہ تو اجماع ہے اس کے اوپر. ایسٹ جو اس طرح کے کرائے پہ ہیں اس پہ چاہے وہ اربوں کے ایسٹ ہوں زیرو زکوٰۃ ہے. اس کے کرائے پہ بھی زکوٰۃ تب ہوگی جب وہ کرایہ جڑے گا 1 سال کے لیے. اگر وہ آپ ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں, جیسے اسلام آباد میں کروڑ پتی غریب ہے, کس طرح 5 کروڑ کی کوٹھی ہے, 3 پورشن ہے, نچلے میں خود رہتے ہیں, اوپر والے 2 کرائے پہ دیے ہوئے ہیں, وہ کرایہ تقریباً 1 لاکھ کھا رہا ہے, اس سے وہ کھا رہے ہیں اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. کروڑ پتی کے مالک ہیں لیکن غریب ہیں, تو اب وہ کروڑوں پہ نہ زکوٰۃ ہے نہ اس کرائے پہ زکوٰۃ ہے, وہ تو اس سے کھا رہے ہیں. اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ پیسہ رننگ میں ہے, لوگوں کا روزگار کھلے. آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہے, پڑا رہے سال ایک زکوٰۃ دیں گے. 10 لاکھ کا پلاٹ اگر گھر بنانے کے لیے نہیں لیا ہوا, اپنا ذاتی گھر, ویسے ہے پراپرٹی ڈیلر ہیں آپ, انویسٹمنٹ کے لیے مال تجارت ہے, زکوٰۃ دیں گے. لیکن اسی 10 لاکھ کی 4 دیواری کر کے آپ وہ پلاٹ کرائے پہ دے دیں, زیرو زکوٰۃ. مکان بنا لیں, زیرو زکوٰۃ, کیونکہ پیسہ رننگ ہے. اس 10 لاکھ کی آپ گاڑی خرید لیں اور گاڑی رینٹ کار پہ چڑھا دیں, زیرو زکوٰۃ, کیونکہ لوگوں کا روزگار کھل رہا ہے. اور اس گاڑی کی کمائی سے آپ کھائیں, بس وہ کھا رہے ہیں, آپ جڑ تو نہیں رہا, زیرو زکوٰۃ. تو آپ کروڑوں کے مالک ہو کے بھی زیرو زکوٰۃ پہ آ سکتے ہیں اگر آپ ان ایسٹ سے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسلام سیونگ کو پسند نہیں کرتا زیادہ. اسلام سیونگ کو پسند نہیں کرتا, اسی لیے اس پہ پلنٹی ڈالتا ہے. یہ اسلامک ٹیکس ہے 2.5% زکوٰۃ. یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات. جی, اسلام ناپسند کرتا ہے سیونگ کو. نبی علیہ السلام نے پوری زندگی زکوٰۃ نہیں دی ہے, آپ نے جوڑا ہی نہیں کبھی. اسلام کہتا ہے جوڑا گیا پھر اتنا اللہ کی راہ میں نکال. تو سر یہ جب کوئی زیادہ جوڑے گا, آپ کو 1 لاکھ پہ تو 2,500 دینا وہ آسان لگ رہا ہے. 1 ارب پہ پتہ کتنی زکوٰۃ ہے؟ 2.5 کروڑ. سر جی لاکھ پہ تو 2,500 بڑی تھوڑی سی زکوٰۃ لگ رہی ہوتی ہے, لیکن جس کے پاس 1 ارب والے کو 2.5 کروڑ ہر سال نکالنا پڑے گا, کہ میرا تو مال ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کمرشل پلاٹس جو ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی, کیونکہ یہ آپ نے بیچنے کی غرض سے لیا ہوا ہے, یہ مال تجارت میں ہے, آپ کا کنز ہے, آپ کی جمع پونجی ہے. ورنہ تو اگر میرے پاس 40 تولے سونا ہے تو میں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے وہ بیچ کے ایک پلاٹ لے لوں. میں کہوں جی اس پلاٹ میں گندم وغیرہ تو اگاتا نہیں ہوں, لہٰذا میرے پہ عشر کوئی نہیں, زکوٰۃ ہی کوئی نہیں. وہ زرعی زمین کے لیے ہے, اس پہ نہیں ہے. لیکن جو کمرشل پلاٹس ہیں جو آپ نے بیچنے کی غرض سے لیے ہوئے ہیں, سوائے اس پلاٹ کے جس پہ آپ نے اپنا ذاتی مکان بنانا ہے, ذاتی مکان چونکہ ضروریات اصلیہ ہے, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. باقی جو پلاٹس آپ نے اپنی جمع پونجی رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہوگی, اور وہ بھی ہر سال آپ کیلکولیٹ کریں گے اس کی قیمت فروخت کے اعتبار سے. ایویں زبانی کلامی قیمت نہیں. ویسے وہ کہتے ہیں جی جناب تہاڈا پلاٹ جناب 1.5 کروڑ کا ہو گیا ہے, بیچنے جائیں تو 1 کروڑ 10 لاکھ بھی مشکل سے ملتا ہے. تو بالکل جب بیچنے والی جو قیمت ہے نا اس کے اوپر 1.5 کروڑ کے اوپر زکوٰۃ نہیں دیں گے. پھر اگر 1 کروڑ کا بک رہا ہے تو 1 کروڑ کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی. اس میں یہ آسانی ہو سکتی ہے کہ جب آپ پلاٹ بیچ لیں اس کے بعد 2-3 سال آپ نے جتنے پلاٹ رکھا ہے اتنے سال کی زکوٰۃ بعد میں بھی نکالی جا سکتی ہے, اگر کوئی شخص اتنی رقم نہیں رکھتا. اس میں ایک اجازت موجود ہے. انجینئر صاحب نے پراپرٹی پر زکوٰۃ سے متعلق بڑی ہی تفصیلی باتیں بتائی ہیں, اور انہوں نے یہاں پر ایک بات یہ بھی کلیئر کی ہے کہ جس پراپرٹی پر زکوٰۃ دی جائے گی وہ اس کی قیمت فروخت کے حساب سے دی جائے گی. زکوٰۃ ادا کرتے وقت جو اس کی اصل قیمت ہوگی
اسی کے حساب سے اس پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب ہم ان سے مختصراً یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا کاروبار پر زکوٰۃ دی جائے گی، اور اگر دی جائے گی تو وہ کیسے دی جائے گی؟ کہ مال تجارت پہ زکوٰۃ ہوگی۔ جو دکان پہ آپ نے مال جوڑا ہوا ہوتا ہے، وہ بیچنے کی غرض سے جوڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی مالیت کے برابر زکوٰۃ ہوگی۔ وہ مال تجارت ہے، وہ بیچنے کی غرض سے آپ نے رکھا ہوا ہے۔ مال تجارت میں اگر پلاٹ بھی ہے کسی پراپرٹی ڈیلر کا، وہ بھی اس کی ویلیو لگوا کے اس کی بھی زکوٰۃ دے گا۔ ٹھیک ہو گیا، مال تجارت میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک بندے نے اگر کپڑے کی دکان ہے، اس میں اس کا کپڑا پڑا ہوا ہے 10 لاکھ روپے کا، تو اب وہ کہ جی اس پہ تو سال گزرتا نہیں ہے۔ بھائی اس ایک کپڑے پہ تو سال نہیں گزرتا، لیکن 10 لاکھ پہ تو سال گزر رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کپڑا لیتے ہیں، بیچتے ہیں، پھر اسی پیسے کا اور کپڑا لیتے ہیں، پھر بیچتے ہیں۔ آپ نے جو ایکویٹی ہے، اس کو آپ فائنانس کی لینگویج میں کہتے ہیں ایکویٹی، راس المال۔ ایک ہوتا ہے ڈیٹ، ادھار والا معاملہ الگ ہے۔ ادھار کا تو جس سے لیا اس نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے نہیں دینی۔ ایکویٹی جو ہے، راس المال، جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے، وہ آپ نے دینا ہے، ورنہ تو مال جتنے فیکٹری آنرز ہیں ان کا جو ہے وہ تو رننگ میں لگا ہوتا ہے۔ جو بیچنے کی غرض سے، البتہ جو تجارت کو سپورٹیو آپ کے لاجسٹکس ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ کوئی نہیں ہے۔ مثلاً ایک بندے نے کھانے کا ہوٹل کھولا ہوا ہے، اس کا جو فرنیچر ہے اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک بندہ رینٹ کار پہ گاڑی چڑھائی ہوئی ہے، کار کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کار کی کمائی پہ ہے، وہ بھی اگر جڑ جائے، ہوٹل کی کمائی پہ ہے، وہ بھی اگر جڑ جائے۔ ایک بندے کا 10 کروڑ کا مکان ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، مہینے کا اسے 3 لاکھ روپے کرایہ آتا ہے، اور وہ 3 لاکھ کھا لیتا ہے، جڑتا نہیں ہے، کوئی کرایہ نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو اسلام نے بڑی آسانی، جو مال رننگ میں آئے تو اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے رننگ میں ہے تو پھر رننگ میں رہے، کوئی زکوٰۃ نہیں اس کے اوپر، تا وقت کہ 1 سال تک جوڑ نہ جائے۔ انجینئر صاحب نے یہ بتایا ہے کہ مال تجارت پر زکوٰۃ دینی پڑے گی، لیکن صرف اسی مال پر جس پر آپ کی اپنی انویسٹمنٹ شامل ہو۔ انہوں نے ایک بڑی اہم بات یہ بتائی ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ پیسہ رننگ میں آئے اور معاشرے کے ہر طبقے تک پہنچے۔ اور پیسوں پر اور مال پر کتنی زکوٰۃ دینی پڑے گی اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے آپ کو ہمارا ٹاپک نمبر 24 اور 25 دیکھنا پڑے گا۔ اس ویڈیو میں کہی جانے والی تمام باتوں میں سے آپ ہر اس بات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہی لائک کریں اور ہمارے چینل کو فالو یا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے۔